عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے زیر اہتمام کی گئی۔ ادارہ 2012 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ الحمدللہ صوبہ خیبر پختونخوا کی 11ویں تا ماسٹر سطح کی نصابی کتب اور کورسز کی آڈیو ریکارڈنگ میں کامیابی سے منتقلی کے بعد ادارہ اب علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے مختلف کورسز کی نصابی کتب کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے میں سرگرداں ہے، جس سے نہ صرف علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے منسلک قومی بلکہ بین الاقوامی سطح کے طلباء بھی استفادہ حاصل کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ پبلک سروس کمیشن، CSS اور دیگر غیر نصابی کتب کی آڈیو ریکارڈنگ میں منتقلی کا کام بھی جاری ہے۔ اس تمام تر کاوش کا بنیادی مقصد نابینا طلباء کی اعلیٰ تعلیم تک رسائی کو ممکن بنا کر انہیں ملک و قوم کی ترقی و خوشحالی میں بھرپور کردار ادا کرنے کے قابل بنانا ہے۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی ہمارے YouTube چینل HDO ایبٹ آباد پر جا کر اس مفت تعلیمی سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، فون نمبرز 03459541 یعنی 0345 9541 838، اور دوسرا نمبر ہے 0312 5741 یعنی 0312 5741 801۔ صفحہ نمبر 43 یعنی 43، سبق کا نام ہے پھر وطنیت کی طرف۔ اس کا سب سے پہلے ہم فرہنگ دیکھتے ہیں، یعنی ڈکشنری لغت دیکھتے ہیں، اس کی مشکل الفاظ معنی۔ لفظ ہے اسلامیان ہند کا مطلب ہے ہندوستان کے مسلمان۔ اگلا لفظ ہے سرشار یعنی مست بھرے ہوئے یا معمور۔ اس سے اگلا لفظ ہے وہ ہے معمہ یعنی پیچیدہ مسئلہ یا سمجھ میں نہ آنے والی بات۔ قطعیت سے یعنی مکمل طور پر یا یقین سے۔ نصب العین یعنی اصول یا اصل مقصد۔ دلی خواہش یا تمنا بھی کہتے ہیں اسے نصب العین کو۔ آفرینش کا مطلب ہے پیدائش، بننا یا وجود میں آنا۔ اگلا جو لفظ ہے وہ ہے ربع صدی، اس کا مطلب ہے 25 سال یا صدی کا چوتھائی حصہ، یعنی صدی 100 سال کو کہتے ہیں تو اس کا چوتھائی حصہ جو ہے وہ 25 سال، ربع صدی۔ پیشتر یعنی قبل یا پہلے۔ استخفاف یعنی ہلکا، خفیف یا معمولی سمجھنا۔ الہامات یعنی الہام کی جمع، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں کوئی بات آنا یا پوشیدہ اشارہ۔ اقطاع کا مطلب ہے قطع کی زمین یا زمین کا ٹکڑا۔ دریائے جمنا یعنی دلی کے قریب کا دریا، تاج محل اسی دریا کے کنارے بنا ہے۔ انحراف یعنی منہ موڑنا، چھوڑنا یا ترک کرنا۔ پہلے جی ترک تاز یعنی جنگجو یا سپاہی۔ ترک تازی حملہ یا دوڑ دھوپ۔ امکانات یعنی امکان کی جمع، ممکن ہونا۔ ناپیدا کناریاں یعنی جس کے کنارے نہ ہوں یا بہت وسیع۔ تاسیس و تشکیل یعنی بنیاد رکھنا اور شکل دینا یا ترتیب دینا۔ صفحہ نمبر 44۔ محصور یعنی قید کرنا یا گھرا ہوا۔ رفتیں یعنی بلندیاں یا عروج یا عظمت۔ اگلا لفظ ہے متصرف یعنی لفظی مطلب خرچ کرنے والا یا با اختیار۔ رجعت یعنی واپسی۔ بحر بے پایاں یعنی سمندر جس کا کوئی کنارہ نہ ہو۔ مرغزار یعنی چمن یا سبزہ زار۔ فوز عظیم یعنی بڑی کامیابی۔ منطقی طور پر یعنی عقلی طور پر۔ اعلی کلمۃ الحق یعنی حق بات کرنا یا اللہ تعالیٰ کے احکام بلند کرنا۔ حاکم بدہن یعنی میرے منہ میں خاک۔ مجازن خدا نخواستہ یعنی خدا نخواستہ، جب ہم کہتے ہیں خدا نخواستہ اللہ ایسا نہ کرے تو اسے کہتے ہیں حاکم بدہن۔ یکسر کا مطلب ہے مکمل طور پر، بالکل۔ یا رائے انحراف کا مطلب ہے منہ موڑنے کی جرت یا ہمت۔ بھر لانا یعنی پورا یا پوری کرنا۔ سربکف یعنی سر ہتھیلی پر رکھے ہوئے یا جان دینے پر آمادہ۔ نیل مصر کا مشہور دریا یعنی دریائے نیل۔ کاشغر یعنی چین کے مسلم اکثریتی صوبے سنگ یانگ کا شہر، اس کو کہتے ہیں کاشغر۔
सबक में मौजूद जगहों और शख्सियतों के हवाले से वजाहतें। जमरोत यानी खैबर एजेंसी का कस्बा, इस सबक में जो जगह आएंगी या शख्सियात आएंगी उनके हवाले से भी थोड़ी सी वजाहत यहाँ है। जमरोत जो है वो खैबर एजेंसी का कस्बा है। पेशावर और लड़ी कोतल के दरमियान मशहूर बाब खैबर भी यहाँ है। रासकुमारी यानी हिंदुस्तान के जुनूब में श्रीलंका के बॉर्डर पर एक छोटा सा जजीरा। और फिर टीपू सुल्तान, मैसूर के बानी हुक्मरान हैदर अली का बेटा। मैसूर के बानी हुक्मरान हैदर अली का बेटा, उनका नाम था टीपू सुल्तान। असल नाम उनका था फतेह अली खान और वो बने थे हुक्मरान 1782 ईस्वी में। सफा नंबर 45। आगे जी अब्दुल हमीद सानी। अब्दुल हमीद सानी यानी सुल्तान तुर्की, और इनका दौर है 1842 था 1909। फिर है सैयद जमालुद्दीन अफगानी, और इनका जो दौर है वो है 1838 था 9 मार्च 1897। अफगानिस्तान में पैदा हुए सैयद जमालुद्दीन अफगानी एक शोला बयां मुकर्रर थे। अब हम देखते हैं खुलासा सबक, और सफ़ा नंबर 45 ही जारी है। पाकिस्तान के मारिज़ वजूद में आने से पहले हिंदुस्तान के मुसलमानों का ये जज्बा था कि तमाम दुनिया के मुसलमान मुत्तहद रहें, जिसकी वजह से वो अपने लिए अलग वतन के क़याम के बारे में गौर व फिक्र नहीं कर रहे थे। ताहम जब दुनिया भर के मुसलमानों को एक जगह जमा करना मुमकिन न रहा तो उन्होंने हिंदुस्तान में ही अलग वतन के क़याम में आफियत महसूस की। इस हवाले से मुसन्निफ का कहना है कि मुसलमानों के इत्तेहाद का ख्वाब बहुत पहले टीपू सुल्तान, अब्दुल हमीद सानी और सैयद जमालुद्दीन अफगानी ने देखा था। इसी तरह जब इलामा इकबाल की कोशिशें भी बराबर साबित न हुई तो उन्होंने हिंदुस्तान के उन इलाकों में जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत थी एक अलग इस्लामी रियासत के क़याम की जदोजहद शुरू की। मुसन्निफ के मुताबिक ऐसा करना अगरचे इकबाल के आलमगीर फ़िक्र व फ़लसफ़े के ख़िलाफ़ था, मगर अक़ली लिहाज से मुसलमानों को एक ऐसी इस्लामी रियासत की ज़रूरत थी जहाँ वो अल्लाह ताला के अहकामात और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। इसी तरह पाकिस्तान का हुसूल मुमकिन हुआ। मुसन्निफ के मुताबिक पाकिस्तान अपने क़याम के बाद दूसरे इस्लामी ममालिक के साथ बरादराना ताल्लुकात उस्तवार रखेगा और हर मामले में उनका मुआवनो मददगार रहेगा। इसी तरह आज़ादी के बाद जो गैर मुस्लिम पाकिस्तान के हिस्से में आए उन्हें मुकम्मल आज़ादी हासिल रहेगी और इन्हें मुफीद शहरी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। मुसलमानों की रियासतें चाहे अलग अलग हों मगर वो काबतुल्लाह और दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए दरियाए नील के साहिल से लेकर चीन के शहर काशगर तक मुत्तहद मुत्तफिक रहेंगे। लुब्बे लुबा हदीस शरीफ है, मुसलमानों की मिसाल एक दूसरे से मोहब्बत करने, एक दूसरे पर रहम करने और एक दूसरे पर शफकत व मेहरबानी करने में बदन की तरह है। जब इसका एक उज़्व भी दुखता है तो इस दुखन की वजह से बदन के बाकी सारे आज़ा भी बुखार व बेखाबी में इसके शरीके हाल हो जाते हैं, यानी सारा बदन जो है वो मुतासर हो जाता है। अजीज तलबा, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग आपके लिए ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एबटाबाद के ज़रिए एहतमाम की गई। इदारा 2012 से अपनी मदद आपके तहत सेहत, तालीम और मुआशी खुद मुख्तारी के शोबों में बेहतरी के लिए कोशां है। अल्हम्दुलिल्लाह, सूबा खैबर पख्तूनख्वा की 11वीं तक मास्टर सतह की निसाबी कुतुब और कोर्सेज की ऑडियो रिकॉर्डिंग में कामयाबी से मुंतकली के बाद इदारा अब इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ कोर्सेज की निसाबी कुतुब को ऑडियो रिकॉर्डिंग में मुंतकिल करने में सरगर्दा है, जिससे न सिर्फ इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से मुंसलिक कौमी बल्कि बैनुल अक़वामी सतह के तलबा भी इस्तिफ़ादा हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा पब्लिक सर्विस कमीशन, CSS और दीगर गैर निसाबी कुतुब की ऑडियो रिकॉर्डिंग में मुंतकली का काम भी जारी है। इस तमाम तर काविश का बुनियादी मकसद नाबीना तलबा की आला तालीम तक रसाई को मुमकिन बनाकर उन्हें मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली में भरपूर किरदार अदा करने के काबिल बनाना है। नाबीना तलबा के अलावा दीगर तलबा भी हमारे YouTube चैनल HDO एबटाबाद पर जाकर इस मुफ्त तालीमी सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एबटाबाद, ईमेल hdoadd@gmail.com, वेबसाइट hdorg.net, फ़ोन नंबर्स
0345954138 یعنی 0345 9541 838 اور دوسرا نمبر ہے 03125741 یعنی 0312 5741 801۔ صفحہ نمبر 46 ہی جاری ہے۔ سارے عذابی بخار و بخوابی میں اس کے شریک حال ہو جاتے ہیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اور بقول شاعر منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دی بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ اقتباسات کی تشریح۔ اقتباس نمبر 1، اسلامی ہند میں جذبہ ملت کا فروغ اور پھر فروغ کے نتیجے میں ایک قومی وطن کی آفرینش بظاہر ایک تاریخی معمے کی حیثیت رکھتی ہے۔ پاکستان کے قیام سے کم و بیش ربع صدی پیشتر اس مرد عظیم کے افکار جس نے ہمیں پاکستان کا تصور دیا، وطن اور وطنیت کے استخفاف کو مسلسل اپنا محور بنا رہے تھے، لیکن جب مفکر اسلام نے اپنے شاعرانہ الہامات کی موجودگی میں ایک وقفہ قلیل کے لیے مسلمانان ہند کی عملی سیاسیات کی طرف اپنی توجہ مبذول کی تو انہیں شمال مغربی ہندوستان نے ایک اسلامی وطن کے قیام کی دعوت دی۔ حوالہ متن، سبق کا نام پھر وطنیت کی طرف، مصنف کا نام مولانا صلاح الدین احمد، سیاق و سبق۔ مصنف نے اس مختصر مضمون یعنی سبق میں جامعیت کے ساتھ اس نقطے پر بحث کی ہے کہ مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جب خیالوں کی دنیا سے حقیقت کی دنیا کی طرف رخ کیا، یعنی جب اقبال نے اپنی زندگی کے تجربات و مشاہدات اپنی پختہ عمری میں پیش کیے تو وہ یہ تھے کہ اگر ساری دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھا کرنا ممکن نہیں ہے تو کم از کم متحدہ ہندوستان یعنی بر صغیر میں مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کا قیام عمل میں لایا جائے جس میں وہ اپنے دینی احکامات کے مطابق زندگی بسر کر سکے۔ مصنف اس سبق میں یہی کہتا ہے کہ اقبال نے یہ نقطہ بھی سمجھ لیا کہ اب ملت اور وطن کے معنی متضاد نہیں بلکہ مترادف ہیں۔ دراصل ایک مضبوط ملت کے لیے ایک مضبوط وطن بھی ضروری ہے۔ شرط یہ ہے کہ دنیا بھر کے اسلامی ممالک آپس میں تعاون اور اتفاق و اتحاد کو فروغ دیں۔ یہی وہ جذبہ تھا جو اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں کو دلوں میں ابھر رہا تھا اور بالآخر پاکستان کی تشکیل کی صورت میں ظاہر ہوا۔ اقتباس کی تشریح۔ زیر نظر پیراگراف میں مصنف پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ برصغیر کے اس حصے میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی اس میں مسلمانوں کی پہلی اسلامی ریاست کا بننا کسی گتھی یعنی معمہ سے کم نہ تھا۔ صفحہ نمبر 47۔ مصنف بتاتے ہیں جب برصغیر کے مسلمان مختلف نسلوں، فرقوں اور علاقائیت کے حصار سے نکل کر صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر اکٹھے ہوئے تو انہوں نے دنیا میں وہ تاریخی اور ناممکن کام اور کارنامہ انجام دیا جس پر آج بھی دنیا حیران ہے۔ مصنف کے مطابق پاکستان کے معرض وجود میں آنے سے تقریباً 25 سال پہلے قوم کے عظیم مفکر اور دانشور نے ہمیں وحدت ملت کا جو خیال دیا تھا وہ بالآخر ایک مملکت کے حصول کی صورت میں پورا ہوا۔ مصنف یہاں بھی یہ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال پہلے الگ وطن کے حق میں نہ تھے بلکہ وہ تمام عالم اسلام کو متحد دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے ان کی نظر میں وطن ایک معمولی چیز تھی، لیکن جب انہوں نے شاعرانہ تخیلات سے اتر کر زمینی حقائق کا مشاہدہ کیا اور برصغیر میں اپنی عملی سیاست کا آغاز کیا تو ان کی نظریں شمال مغربی ہندوستان کے مسلم اکثریتی علاقوں پر مرکوز ہوئیں، جس پر انہوں نے سوچا کہ اگر فی الحال وہ تمام امت مسلمہ کو متحد نہیں کر سکتے اور حالات اور وسائل اس کی اجازت نہیں دے رہے تو کم از کم اس محدود خطے میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں ایک الگ مسلم ریاست کی بنیاد رکھی جائے۔ اقتباس نمبر 2۔ اقبال نے جب ہمیں پاکستان کا تصور دیا تو یہ بلا شبہ ان کے آفاقی تصور ملت سے کوئی نسبت نہیں رکھتا تھا، لیکن اس کی رجت حقیقت پرستانہ رجت تھی۔ ملت اسلامیہ ہند کو اپنے تحفظ اور اپنے فروغ کے تقاضے پورے کرنے کے لیے کسی بحر بے پایاں یا کسی آسمان بے کراں کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ ایک ایسے خطۂ زمین کی حاجت تھی جس میں سما کر یا سمٹ کر، پھیل کر یا بٹ کر اسے ایک آزاد اسلامی زندگی بسر کرنی تھی۔ حوالہ متن، سبق کا نام پھر وطنیت کی طرف، مصنف کا نام مولانا صلاح الدین احمد، صفحہ نمبر 48۔ سیاق و سباق۔ طلبہ
پہلے اقتباس کے سیاق و سباق اور سبق کا خلاصہ ذہن میں رکھیں۔ اقتباس کی تشریح: مصنف مولانا صلاح الدین احمد اپنے مضمون پھر وطنیت کی طرف کے اس اقتباس میں یہ وضاحت دے رہے ہیں کہ علامہ محمد اقبال پہلے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کے حق میں نہیں تھے۔ وہ اپنی شاعری میں جس طرح وحدت ملت کا ذکر کرتے تھے، وہ ملت کا ایک عالمگیر تصور تھا جس کا الگ وطن کے حصول سے کوئی تعلق نہیں بن رہا تھا۔ جیسے کہ اقبال کہتے ہیں، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ مصنف کہتے ہیں کہ جب وہ اپنے اس نظریے سے واپس ہوئے تو ان کی یہ واپسی ایک حقیقت پر مبنی واپسی تھی، کیونکہ ہندوستان کے مسلمانوں کو اپنی تحفظ و ترقی کے لیے نہ کسی وسیع اور بے کنارہ سمندر کی ضرورت تھی اور نہ ہی اتنے کھلے آسمان کی ضرورت تھی جہاں انسان کی نظر تک نہ پہنچ سکے، بلکہ انہیں زمین کے ایک ایسے ٹکڑے کی ضرورت تھی جہاں پر وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اسلام کے زرعی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ مشقی سوالات کا حل: درج ذیل کے مختصر جواب دیں۔ الف، پاکستان کے قیام سے پہلے اسلامیان ہند کے دل کس جذبے سے سرشار تھے؟ جواب: پاکستان کے قیام سے پہلے اسلامیان ہند کے دل وحدت ملت کے جذبے سے سرشار تھے۔ ب، ہمارا قومی نصب العین کیا ہے؟ جواب: ہمارا قومی نصب العین وطن پروری اور وطن پرستی ہے۔ جیم، قومی نصب العین کی حصول کا سیدھا راستہ کون سا ہے؟ جواب: قومی نصب العین کی حصول کا سیدھا راستہ یہ ہے کہ اس ملک کی اکثریت اور اقلیت متحد ہو کر اس ملک کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں۔ دال، ہمیں پاکستان کا تصور کس نے دیا؟ جواب: ہمیں پاکستان کا تصور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دیا۔ صفحہ نمبر 49 اور جز ہے علامہ اقبال نے مسلمانان ہند کی عملی سیاسیات کی طرف توجہ کیوں مبذول کی؟ جواب: علامہ اقبال مسلمانان ہند کی حالت زار دیکھ کر بہت غمگین رہتے تھے۔ جب مسلم لیگی رہنماؤں بالخصوص قائد اعظم نے آپ سے عملی سیاست میں حصہ لینے کا مطالبہ کیا تو آپ نے مسلمانان ہند کی عملی سیاسیات کی طرف توجہ کی۔ واو، اقبال کا تصور پاکستان ان کے آفاق کی تصور ملت سے کیوں نسبت نہیں رکھتا تھا؟ جواب: چونکہ علامہ محمد اقبال نے ہمیشہ اپنے اشعار کے ذریعے عالم اسلام کے اتحاد کے ساتھ ساتھ ایک خلافت کی بات کی ہے، اس لیے بعد ازاں ان کا تصور پاکستان ان کے پہلے تصور ملت سے مناسبت نہیں رکھتا، لیکن یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ وہ خیالوں کی باتیں تھیں اور یہ حقیقت کی دنیا۔ جب ہم نے آزاد وطن پاکستان حاصل کر لیا تو بقول مصنف اب منطقی طور پر ہمارے لیے کیا لازم ہے؟ جواب: آزاد اسلامی وطن پاکستان حاصل کرنے کے بعد بقول مصنف ہمارے لیے یہ لازم ہو جاتا ہے کہ ہم اس کی حفاظت اور ترقی کو دیگر تمام فرائض پر فوقیت دیں۔ ٹیپو سلطان، سلطان عبدالحمید ثانی، جمال الدین افغانی اور علامہ اقبال کس مشترک تصور کے مبلغ تھے؟ ٹیپو سلطان، جواب اس کا یہ ہے کہ ٹیپو سلطان، سلطان عبدالحمید ثانی، جمال الدین افغانی، علامہ اقبال ایک ہی سوچ کے مبلغ تھے کہ درہ خیبر سے لے کر جزیرہ راس کماری تک جو ہندوستان کے انتہائی جنوب میں ہے اور دریائے سندھ سے دریائے جمنا تک جتنے بھی مسلمان ہیں ان کا ایک الگ اسلامی ملک ہو اور جہاں وہ مذہبی عقائد کے مطابق پرامن زندگی گزار سکیں۔ سوال نمبر 2، درجہ ذیل سوالات کے مفصل جوابات تحریر کریں۔ الف، مضمون میں مصنف نے کن نکات پر روشنی ڈالی ہے؟ جواب: مضمون پھر وطنیت کی طرف میں مصنف مولانا صلاح الدین احمد نے جن اہم نکات پر روشنی ڈالی ہے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، پاکستان کے قیام سے پہلے ہندوستان کے مسلمانوں میں عالم اسلام کے اتحاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ 2، اقبال نے شاعرانہ الہامات اور تخیلات سے نکل کر عملی سیاست میں حصہ لیا۔ 3، ہندوستان کے مسلمان اس بات پر متفق نظر آئے کہ ان کے دینی اور دنیاوی تحفظ کے لیے متحدہ ہندوستان میں ایک علیحدہ اسلامی ملک کا قیام ضروری ہے۔ 4، جبکہ یہ علیحدہ مملکت دیگر اسلامی ممالک کے ساتھ اتحاد و اتفاق، تعامل اور عالم اسلام کی مضبوطی کا باعث بنے گی۔ صفحہ نمبر 50، پاکستان کا قیام برصغیر کے مسلمانوں کے لیے کیوں ضروری تھا؟ جواب: اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام برصغیر کے مسلمانوں کے لیے اس لیے ضروری تھا کیونکہ انگریز جاتے جاتے ایک ایسی جمہوریت چھوڑے جا رہا تھا جس میں مسلمان ہمیشہ کے لیے محکوم رہتے، کیونکہ ہندوستان میں اکثریت ہندوؤں کی تھی۔ ایسی صورت میں مسلمانوں کے لیے اپنے مذہبی احکامات کے مطابق زندگی گزارنا اگر ناممکن نہ تھا تو مشکل ضرور تھا۔ اس لیے مسلمان دانشور یہ سوچنے پر مجبور ہوئے کہ وہ مسلمانوں کی ایک الگ سیاسی تنظیم بنائیں جس کا نام انہوں نے مسلم لیگ رکھا۔ قائد اعظم مولانا محمد علی جوہر، نواب وقار الملک، نواب محسن الملک، مولانا شوکت علی جوہر، علامہ اقبال اور دیگر رہنماؤں نے قوم کو اس کے جھنڈے تلے متحد کیا اور یہ نقطہ سمجھایا کہ جبکہ انگریز سے پرزور مطالبہ کیا
کہ ہندوستان کو آزادی دینے سے پہلے مسلم اکثریتی علاقوں میں ایک آزاد مسلمان ریاست کا اعلان کرے؟ جی، ملت اسلامیہ کے اتحاد کے ضمن میں پاکستان کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ جواب: پاکستان جغرافیائی طور پر ایک ایسی جگہ واقع ہے جہاں ایک طرف سمندر ہے اور دوسری طرف وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ پاکستان ایک رابطہ پل کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان دنیا کی 7ویں اور اسلامی دنیا کی پہلی ایٹمی طاقت ہے، روئے زمین پر پہلی اسلامی نظریاتی مملکت ہے جس میں وافر مقدار میں افرادی قوت موجود ہے۔ پاکستانی عوام جرأت مند، جفاکش اور محنتی ہیں۔ اس وجہ سے امریکہ اور دیگر مغربی ممالک اکثر پاکستان ہی سے خائف یعنی ڈرے ہوئے رہتے ہیں۔ پاکستان میں سائنسدانوں، انجینئروں اور ڈاکٹروں کی کوئی کمی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان معدنی ذخائر سے بھی مالا مال ہے۔ ان تمام خوبیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان ملت اسلامیہ کے اتحاد میں ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے اور ادا کر بھی رہا ہے۔ دال: بقول مصنف ہم کیوں کر اعلی کلمت اللہ کر سکیں گے؟ جواب: مصنف کے مطابق اگر ہم اپنے پیارے وطن پاکستان کی حفاظت اور ترقی کو فرض اولین سمجھیں، اپنے ذاتی مفادات سے نکل کر اجتماعی مفادات کی فکر کریں اور ہم اپنے دلی خواہشات کو ملی مفاد پر ترجیح نہ دیں۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر۔ یہ شعر کس کا ہے؟ اس مضمون کے تناظر میں شعر کا مفہوم واضح کریں۔ جواب: یہ شعر حکیم الامت مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال کا ہے۔ وضاحت: علامہ محمد اقبال جیسے کہ انتہائی آرزو رکھتے تھے کہ تمام دنیا کے مسلمان اتحاد و اتفاق اور محبت و دوستی کے ایسے رشتے میں بن جائیں جیسے کہ قرآن پاک میں ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، یعنی بے شک تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ سورہ الحجرات کی آیت ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے تعلق ایک عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ پھر رسول اللہ نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالی اور اس عمل سے یہ سمجھایا کہ مسلمانوں کو اس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کی قوت کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ بخاری شریف۔ اقبال نے یہ بھی فرمایا دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا۔ یعنی اقبال چاہتے تھے کہ دریائے نیل یعنی مصر کے ساحل سے لے کر چین کے صوبے سنک یونگ کے مسلم اکثریتی شہر کاشغر اور خیبر سے لے کر سندھ تک مسلمان اکٹھے ہوں اور وہ حرم پاک کی حفاظت کا بیڑا اٹھائیں۔ مطلب یہ ہوا اقبال کی نگاہ میں اللہ تعالیٰ کے احکامات اور بیت اللہ کی تقدس کا فریضہ مسلمان اس وقت ادا کر سکتے ہیں جب وہ آپس میں متفق اور متحد ہوں، جب وہ رنگ، نسل اور ذات کی قیود سے نکل کر صرف ایک مسلمان کی حیثیت سے سوچیں گے۔ سوال نمبر 3 درجہ ذیل جملوں میں امدادی افعال کی نشاندہی کریں۔ میں نے سلیم کو زمین پر پٹخ دیا۔ بے، اسے اپنی بات واضح کر دو۔ صفحہ نمبر 52۔ جیم، اندھا اچانک گڑھے میں گر پڑا۔ دال، جاگ اٹھا ہے سارا وطن ساتھیوں۔ دال، جو میں نے سنا ہے وہ مجھ سے بیان نہیں ہو سکتا۔ ابھی سوال یہ تھا کہ درجہ ذیل جملوں میں امدادی افعال کی نشاندہی کریں، تو الف میں جو ہم نے پڑھا ہے کہ میں نے سلیم کو زمین پر پٹخ دیا، اس میں جو امدادی فعل استعمال ہوا ہے وہ ہے دے یا دینا، یہ اس کا امدادی فعل ہے۔ دوسرا جملہ ہے اس میں ہے اسے اپنی بات واضح کر دو، اس میں جو امدادی جو فعل ہے وہ ہے کرنے دینا، یعنی اسے اپنی بات واضح کر دو، کرنے دینا۔ تیسرا جو جملہ ہے وہ ہے اندھا اچانک گڑھے میں گر پڑا، تو گر پڑنا جو ہے وہ امدادی فعل ہے اس میں۔ پھر جی جاگ اٹھا ہے سارا وطن ساتھیوں، اس میں جاگ اٹھنا جو ہے وہ امدادی فعل ہے۔ اور آخری جملہ ہے جو میں نے سنا ہے وہ مجھ سے بیان نہیں ہو سکتا۔ ہو سکنا جو ہے اس میں، ہو سکنا جو میں نے سنا ہے وہ مجھ سے بیان نہیں ہو سکتا، ہو سکنا جو ہے اس میں وہ امدادی فعل ہے۔ سوال نمبر 4 درجہ ذیل الفاظ پر اعراب لگائیں۔ وطنیت، مفکر اسلام، متصرف، تصور ملت، تحفظ اور برعظیم۔ اس میں واو کے اوپر زبر، تے کے اوپر زبر، نون کے نیچے یہ وطنیت بن گیا۔ مفکر، مفکر، میم کے اوپر پیش، فے کے اوپر زبر، کاف کے اوپر شد، پھر کاف کے نیچے زیر اور پھر رے کے نیچے بھی زیر، یہ بن گیا مفکرے۔ اور اسلام، الف کے نیچے زیر، سین اور لام کے اوپر زبر اور پھر میم کے اوپر جزم، یہ بن گیا مفکر اسلام۔ تیسرا جو ہے وہ ہے متصرف، متصرف یہ لفظ ہوتا ہے متصرف، تو اس کی جو اعراب ہیں وہ اس طرح لگیں گے، میم کے اوپر پیش، تے کے اوپر زبر، سواد کے اوپر زبر، رے کے اوپر شد بھی ہے اور زبر بھی ہے اور پھر فے، تو یہ بن گیا متصرف۔
اگلا جو لفظ ہے وہ ہے تصور ملت. تو یہ ہے تصور ملت. تے سواد کے اوپر زبر، واؤ کے اوپر شد اور پھر زبر اور رے کے نیچے زیر. یہ بن گیا تصور. اب اگلا لفظ دیکھتے ہیں ملت. تو ملت کے نیچے میم کے نیچے زیر، لام کے اوپر جو ہے وہ شد اور پیش اور پھر آگے تے. یہ بن گیا تصور ملت. اگلا لفظ جس پر ہم نے اعراب لگانے ہیں وہ ہے تحفظ. تو یہ اس طرح تحفظ بنے گا کہ تے کے اوپر زبر، ہے کے اوپر زبر. یہ ہے جو ہے حلوے والی ہے. تحفظ، تے کے اوپر زبر، ہے کے اوپر زبر، فے کے اوپر شد اور پیش اور پھر زال. تحفظ. یہ بن گیا توئے، ساری زال نہیں، زوئے، توئے اور زوئے. تحفظ. آخری جو لفظ ہے جس کے اوپر ہم نے اعراب لگا کے اس کا تلفظ بنانا ہے صحیح، وہ ہے بر عظیم. بر عظیم. تو یہ ہے رے کے اوپر زبر، رے کے نیچے زیر، پھر عین کے اوپر زبر، بات کے نیچے زبر اور یہ اور پھر میم. بر عظیم. اگے جی سوال نمبر 5، اس مضمون کا مرکزی خیال تحریر کریں. جواب یہ ہے مولانا صلاح الدین احمد کے مضمون پھر وطنیت کی طرف میں انہوں نے بتایا ہے کہ اگرچہ قیام پاکستان سے پہلے ہندوستان کے مسلمان وحدت ملت کے جذبے سے سرشار تھے، مگر ان کا یہ جذبہ وطنیت میں تبدیل ہوا اور وطنیت کا جذبہ ہی بالآخر ایک علیحدہ ریاست پاکستان کا موجب بنا. مفکر پاکستان علامہ اقبال بھی جب اپنے عالمگیر تصور ملت سے انحراف کر کے تصور وطن کی طرف آئے تو انہوں نے بھی ٹیپو سلطان، عبدالحمید ثانی اور جمال الدین افغانی کی طرح مسلمانوں کے لیے ہندوستان کے مسلم اکثریتی علاقوں میں ایک علیحدہ ریاست کا تصور پیش کیا، اور اس تصور کی جیتی جاگتی تصویر پاکستان کی صورت میں آج ہمارے پاس موجود ہے. اس اسلامی نظریاتی مملکت کی بقا اور سالمیت کے لیے مسلمانوں اور اقلیتوں کا مل کر کام کرنا ہے. ہمارا مشترکہ نصب العین وطن پروری اور وطن دوستی ہی ہونا چاہیے، لیکن یہ وطن پروری کا جذبہ ہمارے جذبہ ملت کو متاثر نہیں کرے گا، اور ہم اسلام کی سربلندی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر کاشغر تک متحد رہیں گے انشاءاللہ. صفحہ نمبر 52 جاری ہے. اور رموز و اوقاف، قوسین یعنی بریکٹ یا کلابین، ان کو انگریزی میں یہ بھی کہتے ہیں پیرنتھیسس. اس کو ہم علامت خطوط وحدانی بھی کہتے ہیں. قوسین یعنی قوس کی جمع ہے اور قوس کمان کو کہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس کی شکل دو کمانوں جیسی ہوتی ہے. یہ علامت اس وقت لگائی جاتی ہے جب جملے میں کوئی معترضہ یعنی جس پر اعتراض ہو. جملہ معترضہ سے کہتے ہیں جس پر اعتراض ہو. کوئی بھی معترضہ لفظ یا جملہ آ جائے تو اس کو ہم قوسین میں بند کر دیتے ہیں. یا کسی بات کی تشریح کرنا مقصود ہو تو بھی یہ علامت لگائی جاتی ہے. اس کے علاوہ عبارت میں ایسا جملہ یا بیان جس کا اصل مضمون سے تعلق نہ ہو، جیسے اسلم نے خورشید یعنی مال مکان کو کرایہ دیا. صفحہ نمبر 53. یا میر امن دہلوی کی تصنیف یعنی بریکٹ میں لکھا ہوا ہے باغ و بہار، نو طرز مرصع کا ترجمہ ہے. بعض اوقات یہ علامت اردو کے کسی انگریزی یا دوسری زبان کے ترجمہ کے طور پر استعمال ہونے والے لفظ کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. مثلا پاکستان ایک زرعی یعنی ایگریکلچرل ملک ہے. خط جو دیا ہوا ہے جس کی ایک لائن ہوتی ہے، یہ اس نشان کی علامت ہوتی ہے خط کی، وہ ہے ایک لائن سیدھی ڈیش، بڑی ڈیش. کسی جملہ معترضہ کو اصل عبارت سے الگ کرنے کے لیے یہ علامت استعمال کی جاتی ہے. مثلا میرے خیال میں، آگے کوئی بڑی ڈیش ہے، پھر اگرچہ ایسا ممکن نہیں، پھر آگے بڑی ڈیش ہے یعنی خط ہے، مگر کوشش کرنے میں کیا حرج ہے. نوٹ: درسی کتاب میں علامت خط کو ختمہ کی علامت سے ظاہر کیا گیا ہے. طلبہ نوٹ کر لے کہ خط کی علامت ختمہ سے قدرے لمبی ہوتی ہے. جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ عام ڈیش سے، عام خط سے یہ لمبی ہے، تھوڑی سیدھی لائن ہے اور تھوڑی لمبی ہے. جیسے ختمہ یعنی چھوٹا ڈیش اور خط جو ہے وہ بڑی ڈیش یا بڑی لائن. سوال نمبر 6، درجہ بالا رموز اوقاف کو مد نظر رکھتے ہوئے دو جملے تحریر کریں. جواب: قوسین. نمبر 1، صابر کلوروی ڈیش میں ہے مرحوم، اس کے بریکٹ لگا دیے ہیں، اچھے آدمی تھے. ٹیپو سلطان، اور پھر ہم نے قوسین کے اندر لگا دیا قوسین یعنی وہ دو بریکٹ. ٹیپو سلطان حکمران میسور، یہ دو قوسین کے اندر آئے گا. ایک نڈر سپہ سالار تھے. خط کی مثالیں: نمبر 1، یہ جاننے کے باوجود، آگے خط کی لائن، کہ اس میں خطرہ ہے، پھر خط کی لائن، وہ دریا میں کود گیا. یعنی یہ جاننے کے باوجود کہ اس میں خطرہ ہے وہ دریا میں کود گیا. دوسرا ہے سیلاب، پھر آگے خط ہے، یعنی خط سے مراد آپ سمجھیں خط کی لائن ہے. سیلاب لوگوں کے گھر بار، پھر خط کی لائن ہے، بس سب بہا کر لے گیا. سوال نمبر 7، علم بیان کی روشنی میں پھر وطنیت کی طرف پر تبصرہ کریں. جواب: علم بیان کی روشنی میں پھر وطنیت کی طرف پر تبصرہ کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ طلباء کے سمجھنے کے لیے علم بیان کا مفہوم واضح کیا جائے. علم بیان دراصل مجاز یعنی غیر حقیقی کا دوسرا نام ہے.
مفکرین، شعراء اور ماہر لسانیات، یعنی ماہر لسانیات ان کو کہتے ہیں جو زبانوں کے ماہر ہوتے ہیں. ماہر لسانیات اکثر اوقات الفاظ کو اس طرح استعمال میں لاتے ہیں کہ اسے سلیقے اور عقل سے سمجھا جا سکتا ہے. علم بیان کا مقصد یہ ہے کہ ایک معنی کو مختلف طریقوں سے پیش کیا جا سکے. اس مقصد کے لیے ادیب شاعر کلام میں ایسے قاعدے استعمال کرتا ہے جن کے ذریعے ایک ہی بات اور مضمون کو مختلف اور نئے طریقوں سے بیان کرتا ہے. اس سے پڑھنے والا مضمون کے کئی ثبوتوں سے آگاہ ہو جاتا ہے. علم بیان میں اسی مقصد کے لیے تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ سے کام لیا جاتا ہے اور اپنی بات کے مفہوم کو بآسانی سمجھایا جا سکتا ہے. صفحہ نمبر 54. نوٹ: طلبہ کتاب کے آخر میں گرامر کے حصے میں علم بیان کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں. پھر وطنیت کی طرف مولانا صلاح الدین احمد کا ایک بہترین، مختصر و جامع مضمون ہے جس میں انہوں نے کمال مہارت سے سمندر کو کوزے میں بند کیا ہے. اگر اس مضمون کی وضاحت شروع کی جائے تو صفوں کے صفحے بھر جائیں. عربی مقولہ ہے احسن الکلام قل ودل، یعنی خوبصورت بات وہ ہے جو مختصر مگر دلیل کے ساتھ ہو. عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے زیر اہتمام کی گئی. ادارہ 2012 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے. الحمدللہ صوبہ خیبر پختونخوا کی 11ویں تا ماسٹر سطح کی نصابی کتب اور کورسز کی آڈیو ریکارڈنگ میں کامیابی سے منتقلی کے بعد ادارہ اب علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے مختلف کورسز کی نصابی کتب کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے میں سرگرداں ہے، جس سے نہ صرف علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے منسلک قومی بلکہ بین الاقوامی سطح کے طلباء بھی استفادہ حاصل کر سکیں گے. اس کے علاوہ پبلک سروس کمیشن، CSS اور دیگر نصابی کتب کی آڈیو ریکارڈنگ میں منتقلی کا کام بھی جاری ہے. اس تمام تر کاوش کا بنیادی مقصد نابینا طلباء کی اعلیٰ تعلیم تک رسائی کو ممکن بنا کر انہیں ملک و قوم کی ترقی و خوشحالی میں بھرپور کردار ادا کرنے کے قابل بنانا ہے. نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی ہمارے YouTube چینل HDO ایبٹ آباد پر جا کر اس مفت تعلیمی سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد. ای میل hdoadd@gmail.com. ویب سائٹ hdorg.net. فون نمبرز 0345954138 یا 0312574181. مولانا صاحب کی تحریر اس مقولے پر پوری اترتی ہے. اس مضمون میں انہوں نے علم بیان کے قاعدوں کا برمحل استعمال کیا ہے اور فصاحت و بلاغت کی مثال قائم کی ہے. اگر کہیں الفاظ کا مجازی استعمال کیا ہے تو ایسا کہ تخیل میں اس کی حقیقی تصویر بن جاتی ہے. آپ نے مجاز یعنی علم بیان کو جس خوبصورتی سے اس مضمون میں جگہ دی ہے اس کی چند مثالیں ذیل میں دی جاتی ہیں. یعنی مومن کی ترک تازی کے لیے اس جہاں، پھر آگے 4 ایک ڈیشیں بنی ہوئی ہیں کہ سفینے کے سفر کے لیے بحر امکان کی ناپائیدہ کناریاں بیکار نظر آئیں. دوسری مثال ہے شاعر آسمان کی بلندی اور وسعتوں سے اتر کر زمین کے ایک تنگ ٹکڑے کی حدود میں ملت کے مفاد کو محصور و محدود کرنے پر آمادہ ہو گیا. پھر مسلمانوں کو اپنے تحفظ کے لیے کسی بحر بے پایاں یا کسی آسمان بے کراں کی ضرورت نہیں تھی. ایک اور مثال ہے وہ راستہ وطن کی والانہ محبت کے مرغزار میں ہو کر نکلتا اور اس فوز عظیم کی طرف بڑھتا ہے. ہم شاعر اسلام کی اس آرزو کو بر لانے کے لیے ہمیشہ سر بکف رہیں گے. صفحہ نمبر 55. اگلا سبق ہے فاقہ میں روزہ، دہلوی تاجدار کے کنبہ کا فسانہ. فرہنگ، سب سے پہلے فرہنگ دیکھتے ہیں، یعنی مشکل الفاظ معنی. لفظ ہے کنبہ، معنی ہے خاندان، قبیلہ یا بال بچے. فاقہ یعنی کھانا نہ کھانا، بھوکا رہنا. فسانہ یعنی افسانہ، کہانی یا قصہ. تیموری یعنی منگولی، مغل. تاتاریوں کا ایک قبیلہ جو تیمور سے منسوب ہے. مغموم یعنی غمگین، غمزدہ، رنجیدہ. ندیم دوست، قریبی ساتھی، ہمدم. خیر باشد یعنی خیریت ہے. مزاج علی یعنی صاحب یا جناب کی طبیعت یا مزاج. مقدر یعنی رنجیدہ، غمگین یا خراب. گویہ یعنی گانا گانے والا یا گلوکار، جسے ہم سنگر بھی کہتے ہیں. مصاحب یعنی ساتھی، ہم نشین
یا خاص دوست. جم گھٹے یعنی ہجوم یا بھیڑ. فقہی مسائل دینی احکامات سے متعلق مسائل. حفاظ حافظ کی جمع ہے جسے قرآن مجید زبانی یاد ہو. مراقبہ سب چیزوں کو چھوڑ کر خدا کا دھیان کرنا. سوچ بچار یا گیان. اللہ والوں کا ہجوم یعنی درویشوں یا بزرگوں کو ہجوم یا بھیڑ. مکلف یعنی مزین سجا ہوا تکلیف دیا گیا. صفحہ نمبر 56. اگلا لفظ ہے شاہزور. شاہزور کا مطلب ہے طاقتور مضبوط. مرزا سلیم کے بھانجے کا نام. ماما گیری کرنا یعنی خدمت کرنا نوکری کرنا. استبل یعنی گھوڑے باندھنے کی جگہ. واگزاشت یعنی قبضہ چھڑانا یا چھڑوانا. میلے کچیلے دال سیو یعنی خاک دھول سے بھرا ہوا میل اور چکناہٹ سے بھرے ہوئے. آگے جی دال سیو یعنی دال ستو. دال سیو مجازی معنوں میں معمولی یا عام کھانا. دال ستو یا دال یا چنے کو پیس کر اس میں میٹھا ملا کر کھانا. آگے لفظ جی غدر. غدر کا مطلب ہے بغاوت ملک دشمنی بے وفائی. 1857 کی جنگ آزادی جسے ہندو اور انگریز غدر یا بغاوت کا نام دیتے تھے. قتلے یعنی ٹکڑے یا پارا. آتشناک گولیوں کا می برسانا یعنی گولیوں کی بوچھار کرنا. 7 پردوں میں رہنے والیاں یعنی بہت زیادہ پردے میں رہنے والی خواتین. ظل سبحانی مانا اللہ تعالیٰ کا سایہ یا بادشاہ کے لیے بھی خطاب کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. دور تھوں یعنی 2 گھوڑا گاڑیاں یا گاڑیوں یا رتھ یا گھوڑا گاڑی. جولانگاہ یعنی پناہ گاہ یا کیمپ یا گھوڑ دوڑ کی جگہ. لقدک یعنی ویران سنسان غیر آباد. کلیجہ بیان سے پھٹ یعنی قصہ یا کہانی سناتے ہوئے انتہائی غمگین ہونا. منہ تکنا یعنی منہ یا چہرہ دیکھنا. دلاسے دینا یعنی ہمت ڈھارس حوصلہ دینا. بے قصوں یا بے قصوں یعنی بے سہارا عاجزی یا لاچاری. جواہر نگار یعنی مرصع جوڑاؤ خوش خط یا بہت اچھا لکھنے والا. رونگٹے کھڑے ہونا یعنی خوف زدہ ہونا یا ڈر جانا. صفحہ نمبر 7. دقت یعنی مشکل یا تکلیف. مسلمان میواتیوں یعنی ہندوستانی ریاست الور کا قریبی علاقہ جہاں میو مسلمان آباد ہیں. چوپاڑ کسانوں کا لکڑیوں اور خس و خاشاک کا بنایا ہوا برآمدہ یا چوپال. صفحہ نمبر 57 ہی جاری ہے. گنوار یعنی ان پڑھ یا دیہاتی یا جاہل. تھالی یعنی بیکار یا فضول. تیغ یعنی 2 دہاری تلوار. تفنگ یعنی ایک لمبی نالی جس سے سانس کے زور سے تیر پھینکتے ہیں. ہوائی بندوق. اناج یعنی غلہ گندم جو وغیرہ. غرق آب یعنی پانی میں ڈوب جانا. بھادوں یعنی ہندی یا بکرمی سال کا 5واں مہینہ جو نصف اگست سے نصف ستمبر تک رہتا ہے. چینی چوپال کے بانس. اندھیرا گھٹ یعنی اصل لفظ ہے اندھیرا گپ یعنی نہایت تاریکی بہت زیادہ اندھیرا. می جھڑی یعنی لگاتار بارش برسنا اسے کہتے ہیں می جھڑی. ابتر یعنی خراب برا یا بری. گورے غریباں یعنی قبرستان. اجنبی پردیسی قبرستان. اجنبی علیحدہ ہے اور اس کا اور معنی ہے پردیسی قبرستان اسے کہتے ہیں گورے غریباں. لحاظ آنا یعنی شرم حیا یا مروت. ڈھارس ہمت یا حوصلہ. کوڑی نہ ہونا یعنی کوڑی پرانا سکہ ہوتا تھا اس کو کوڑی کہتے تھے. ایک یعنی اس کا مطلب ہے ایک پیسہ نہ ہونا کچھ بھی نہ ہونا. مفلسی یعنی ایک پیسہ نہ ہونا انتہائی غریب. ناتوانی کمزوری. ضعف. نیاز یعنی نظر منت ماننا. تبرک. گردشی فلاقت یعنی تقدیر پھر جانا یا بدنصیبی. صفحہ نمبر 58 الفاظ مانی جاری ہیں. متغیر ہونا یعنی تبدیل ہونا یا بدل جانا. فاقہ کی ناتوانی یعنی بھوک کی وجہ سے کمزوری. پھر جی تیور بدلنا بے مروت ہو جانا نگاہیں پھیر لانا. تف کا مطلب ہے افسوس یا لعنت یا کلمہ نفرین یعنی نفرت کے طور پر اگر کسی کو کچھ کہا جائے تو کہتے ہیں تف ہے تجھ پر. پھر آخری جو لفظ ہے جی وہ ہے شیوا یعنی طور طریقہ یا انداز. سبق میں موجود محاورات اشخاص اور جگہوں کے حوالے سے وضاحت. جو سبق میں جو اشخاص آئیں گے اور جو محاورات آئیں گے اور جو جگہ آئیں گی ان کے حوالے سے یہ وضاحت ہے. یعنی بھوک سے کلیجہ منہ کو آنا یہ محاورہ ہے تو اس کا مطلب ہے اصل محاورہ ہے کلیجہ منہ تک آنا یا منہ کو آنا جس کا مطلب ہے کہ کسی صدمے کی وجہ سے بے چین و بے قرار ہونا یا جی گھبرانا. یہاں مراد ہے بھوک کی وجہ سے بے قرار ہونا. اگلا محاورہ ہے چہرے پر بھوک کے مارے ہوائیاں اڑنا. یعنی اصل محاورہ ہے چہرے پر ہوائیاں چھوٹنا یعنی یا اڑنا جس کا مطلب ہے رنگ زرد ہو جانا گھبرا جانا یا ہکا بکا رہ جانا. یہاں مراد ہے انتہائی بھوک اور فاقہ کشی کی وجہ سے گھبرا جانا. اگلا محاورہ ہے کھیل اڑ کر نہیں گئی. کھیل یعنی بنا ہوا اناج. اصل محاورہ ہے کھیل اڑ کر منہ میں نہیں پڑی یا گئی.
مطلب ہے کچھ نہیں کھایا. یہ محاورہ شاہزور کی والدہ کے منہ سے سبق میں ادا کروایا گیا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتی ہے جب وہ اور اس کی بیٹی بھوک سے نڈال ہوتی ہیں. پھر جی جگہ مقامات پہ آتے ہیں تو اس میں ایک مقام آئے گا غازی آباد، یعنی ہندوستان کی ریاست اتر پردیش یعنی یو پی کا ایک شہر جو دلی کے نزدیک ہے. پھر جی قطب صاحب، یہ جگہ دلی سے تقریباً 3 کلومیٹر دور ہے، جہاں ایک ولی یا بزرگ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا مزار ہے. پھر غدر کے لغوی معنی بغاوت کے ہیں. جب 1857 میں انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر سے حکومت چھین لی اور انہیں ملک بدر کر کے برما، یعنی نیا نام اس کا میانمار ہے، اس کے دارالحکومت رنگون بھیج دیا. مسلمانوں نے انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے جدوجہد شروع کی، جسے ہندو اور انگریز غدر جبکہ مسلمان جنگ آزادی کہتے ہیں، جس میں مسلمانوں کو شکست ہوئی اور انگریز پورے ہندوستان پر قابض ہو گئے. صفحہ نمبر 59. آگے پھر ایک لفظ ہے، مقام جگہ کا نام ہے، جو اس میں سبق میں آئے گا میوات، یعنی ہندوستانی ریاست الور کے قریب ایک جگہ جہاں میو لوگ رہتے ہیں، جو کہ مسلمان راجپوتوں کی ایک قوم ہے. اب ہے جی خلاصہ سبق. فاقہ میں روزہ. خواجہ حسن نظامی نے تیموری خاندان کی ایک ایسے گھر کی کہانی بیان کی ہے جسے پڑھ کر انسان کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. مصنف کہتے ہیں کہ جب ہندوستان پر تاتاریوں کی حکومت تھی اور لال قلعے پر ان کا جھنڈا لہرا رہا تھا تو ہر طرف عیش و طرب کی محفلیں تھیں، لوگ خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے. لیکن جب انگریز نے ہندوستان میں مداخلت کا آغاز کیا اور آخری مغل حکمران بہادر شاہ ظفر کو تاج و تخت سے محروم کر دیا تو ان پر وہ قیامتیں ٹوٹیں جو ناقابل بیان ہیں. مصنف کہتے ہیں کہ یہ قصہ بہادر شاہ ظفر کے بھانجے شاہزور کا ہے، جو کبھی اپنی تباہ حال زندگی سے متعلق کسی سے تذکرہ نہیں کرتے تھے. لیکن ایک دن جب انہوں نے شاہزور کو مجبور کیا تو اس نے اپنی سرگزشت کچھ اس طرح سنائی کہ وہ اکثر اپنے ماموں مرزا سلیم کی محفل میں بیٹھا کرتا تھا. ماموں اور اس کی دوست ہمیشہ جوانی کی محفلیں سجاتے رہتے. اس سلسلے میں ایک دفعہ رمضان میں بھی اپنی والدہ سے ڈانٹ بھی سنی تھی، جس کی وجہ سے وہ کافی نیک بن گئے اور مسجد کا رخ کیا، اور رمضان میں مسجد میں منعقد ہونے والی مختلف دینی مجلسوں میں شریک ہوتے تھے. جب انگریز نے آخری مغل بادشاہ کو اپنے تخت و تاج سے محروم کیا تو اسی مسجد کو استبل میں تبدیل کر دیا، جہاں رمضان میں تراویح و دینی محفلیں ہوا کرتی، جہاں لوگ مل کر بیٹھ کر مختلف قسم کے پرتکلف کھانوں سے افطاری کرتے تھے. اب وہاں پیوند لگے میلے کپڑوں میں غربا نظر آنے لگے. اگر ایک طرف انگریز کی توپوں نے مسلمانوں کو لہو لہان کر دیا تو دوسری طرف ان کی تنگینوں نے ان کے سینے چھلنی کر دی، اور باپردہ خواتین اپنے پیاروں کی لاشیں ڈھونڈنے کے لیے بازاروں کی طرف نکل آئیں. ایسے وہ اپنی والدہ، بیوی اور چھوٹی بہن کے ساتھ ہجرت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ راستے کی تکالیف اور لوٹ مار میں ان کا سب کچھ لٹ جاتا ہے، مگر وہ اپنی جانیں بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور ریاست الور کی طرف نکل جاتے ہیں. وہاں میوات کے مسلمان کسانوں نے پناہ دیتے ہیں، پرائے چوپال اور مکان میں رہتے ہیں. ایسی حالت میں اس کی بیوی فوت ہو جاتی ہے اور بات یہاں تک آتی ہے کہ ان کا گزر بسر خیرات و زکوٰۃ پر ہونے لگتا ہے. ان کی والدہ اپنے قدیمی غیرت کو دیکھتے ہوئے خیرات و زکوٰۃ لینے سے انکار کرتی ہیں، لیکن جب رمضان کے روزوں میں وہ فاقہ کشی پر مجبور ہوتی ہیں تو وہ بھی چاروں ناچار خیرات و زکوٰۃ کو قبول کر لیتی ہیں. صفحہ نمبر 60. صنف کے مطابق کچھ عرصہ بعد شاہزور اور اس کا خان دوبارہ دلی آ جاتے ہیں، جہاں انگریز سرکار اس کے لیے 5 روپے ماہوار پینشن مقرر کرتی ہے، جس سے اس کی زندگی کی گزر بسر ہوتی ہے. لب لبا. مصنف کی یہ کہانی انتہائی عبرت آموز ہے کہ انسان ہمیشہ ایک حال میں نہیں رہتا. جو کل کا بادشاہ تھا وہ آج گدھا ہے، اور شاید آج کا گدھا کل کا بادشاہ بنے. اس لیے انسان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور صبر و شکر کے ساتھ اطاعت الہی میں زندگی گزارنا چاہیے، کیونکہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی.